اللهم صل على من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء. إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ حاضری میں آج کچھ تاخیر ہو گئی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وقت پر حاضری دی جائے. گفتگو کا آغاز کروں کیونکہ آج اتحاد اور اختلاف کے عنوان پر ہم نئی صحبت سے مخاطب ہو رہے ہیں. لیکن ابھی آتے ہوئے جناب محسن ایمانی صاحب نے ایک امر کی جانب توجہ مبذول کرائی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دین اور مذہب میں ایک فرق ہے. دیکھیے، کبھی کبھی گفتگو کرتے ہوئے بہت سے امور ضمنی طور پر ذیلی طور پر ابھرتے ہیں. کبھی انٹینشنلی اور کبھی ان انٹینشنلی میں چھوڑتا اس لیے ہوں کہ جب نتائج مرتب کریں تو پھر ان امور کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں اور جو کچھ میں سوچتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. میری کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں تجاویز پیش کروں اور یہ بتانے کی کوشش کروں کہ میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے. قبول کرنا یا قبول نہ کرنا یہ سننے والے کا اختیار ہے اور اس امر پر اصرار بھی نہیں کہ جو کہا جا رہا ہے آپ اسے قبول کریں. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس پر غور ضرور کریں، اس پر فکر ضرور کریں. ظاہر ہے کہ جب آپ اس فرش اعضا پر آتے ہیں جتنی دیر رہتے ہیں آپ ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. آپ کا وہ لمحہ جب آپ گھر سے روانہ ہوتے ہیں عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے اور جب تک آپ واپس نہیں جاتے وہ لمحات عبادت میں شمار ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس
ثواب کے حصول کے ساتھ ساتھ اگر سوچنے کا عمل بھی جاری رہے تو یہ عمل ترقی کی راہ میں معاون ہوتا ہے. بے شک. اس لیے کہ جن عنوانات پر آپ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، دوسری جگہوں پر فکر نہیں ہوتی. یہ صرف مکتبہ فکر ہے محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کا، کہ جہاں لوگ غور نہیں کرتے ہم غور کرتے ہیں صدقے سے باب مدینۃ العلم کے. اتحاد ہمیں کیسے آگے بڑھاتا ہے، کیسے اس سے ہم ترقی حاصل کرتے ہیں، کون فکر کرے؟ وہی کر سکتا ہے جس کو علم سے ایک رمز تعلق ہو. اور وہ رمز تعلق یہ ہے کہ دین عربی زبان کا لفظ ہے، مذہب بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں یہ ارشاد نہیں ہوا کہ ہم نے اسلام کو بہترین مذہب قرار دیا. جب ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین ہے، مذہب نہیں ہے. فرق بتاؤں، مذہب جو حضرات عربی سے واقف ہیں، مذہب ذہاب سے ہے جس کے معنی چلنے کے ہیں. مذہب چلنے کا راستہ. یہ دیکھیے گا رضوان شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انا علی ذہاب لقادرون، ہم نے جو پانی بھیجا ہے نا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو غائب بھی کر دیں. چلنے کا راستہ. ہم دین میں سے روشنی حاصل کر کے چلنے کا ایک راستہ مرتب کر لیتے ہیں. بدقسمتی سے چلنے کے راستے میں اس کی منشا کو کم اور ہماری رسموں کو زیادہ دخل ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل میں اور اس کے نتیجے میں ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہو جاتا ہے، ایک انقطاع واقع ہو جاتا ہے. بھائی نماز پڑھی ثواب ہوگا، کب؟ آخرت میں. روزہ رکھا ثواب ہوگا، کب؟ آخرت میں. پورے مذہب میں سے اب آپ نے صرف ان چیزوں کو اختیار کر لیا ہے جس کے نتیجے کے لیے آپ آخرت کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے دین عطا فرمایا، وہ دین جو دنیا میں بھی تم کو نیکی عطا کر دے اور آخرت میں بھی نیکی عطا کر دے. اسی لیے تمہارے یہاں کی دعا فقط یہ نہیں ہے کہ پروردگار ہمیں آخرت کی نیکی عطا فرما، وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر دین اسلام کو آپ نے اس کی منشا کے مطابق اختیار کر لیا تو یہ دین وجود انسان کو دنیا سے بھی جوڑ دے گا اور آخرت سے بھی ملا دے گا. پھر جہنم کے شعلے باہر نہیں، خود آپ کے دل سے برآمد ہوں گے اور جنت کے سکون بھی آپ کے تن سے برآمد ہوگا. وہ کہتا یہی ہے التی تطلع علی الافئدہ. یہ جو جہنم کے شعلے ہیں نا، یہ کہاں سے طلوع ہوتے ہیں؟ افواج سے، دل سے، قلب سے. یہ جب ہوگا جب قلب کا تعلق ہو. اسی لیے میں نے عرض کیا اتحاد کی بنیاد، اتحاد کی اساس اس ذات پر ایمان ہے جو غائب ہے. اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں ہے، اور فلاسفہ نے اس بات کو طے کیا کہ حقیقت میں وجود وہی ہے جو غائب ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ چونکہ غائب ہے تو کوتاہ بھی نگاہ کہتی ہے دیکھا نہیں ہے یا نہیں ہے. میرے ساتھ ہیں آپ؟ محمد علی محمد صلی ذرا سی رحمت کر لیجیے، آگے آ جائیے تو بالکل.
ارے بہت جگہ ہے محمد آل محمد صلوات نعرہ حیدری محمد آل محمد صلوات اتحاد ہمیشہ ایک اساس پر قائم ہوتا ہے، ایک کامن فیکٹر پر قائم ہوتا ہے، ایک کرائیٹیریا پر قائم ہوتا ہے، ایک اساس پر قائم ہوتا ہے۔ وہ اساس اسلام میں غیب پروردگار پر ایمان ہے، غیب پروردگار پر ایمان ہے۔ حاضر میں وہ قوت نہیں ہوتی جو غائب میں ہے، کیونکہ حاضر وجود ایک ہی جگہ پر ہو سکتا ہے، دوسری جگہ پر نہیں۔ جو غائب ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اچھا غیبت ہوتی کیا ہے؟ عرض کروں، غیبت ظہور کی شدت کا نام ہے۔ اب بتا دیں آپ میں سے کتنے احباب اس کو غور کریں گے۔ غیبت ظہور کی شدت کا نام ہے۔ ذرا سمجھو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ غیبت ظہور کی شدت کا نام ہے۔ غیبت اور ظہور دو ضدیں ہیں۔ ضد ہے یا نہیں ہے؟ غائب ہونا، ظاہر ہو جانا، یہ اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ ضدیں ہیں۔ اصول فطرت یہ ہے کہ جب کوئی شے اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو وہ اپنی ضد کی طرف پلٹتی ہے۔ بچہ ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے، سر پہ بال نہیں ہوتے، منہ میں دانت نہیں ہوتے، خود سے بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، قدم قدم پر سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب زندگی نے ساتھ دیا، اس نے توانا ہونا شروع کیا، قوی ہونا شروع کیا، جوانی نے انگڑائی لی۔ جب صلاحیت کمال پہ پہنچ گئی کہ اب مزید بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، پھر پلٹا۔ اب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ارذل العمر کی طرف لے جاتے ہیں، بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں، ضعیفی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ اب دوبارہ سہارے کا محتاج ہوتا ہے، بال جھڑنے لگتے ہیں، ٹانگ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ عزیزو، بس جب ظہور اپنے کمال کو پہنچا اور اتنے کمال پر پہنچا کہ بس فقط وہی وہ تھا، پھر ضد کی طرف پلٹا، ایسا غائب ہوا کون سی جگہ ہے جہاں وہ اب نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ اب آپ سے ایک اور بات کہتا ہوں، اصول طے ہو گیا نا۔ جیسے آغاز ہوتا ہے ایسے انجام ہوتا ہے۔ بھئی کمزوری سے آغاز ہوا تھا، کمزوری پہ بڑھاپے پہ اختتام ہو جاتا ہے، تو ایک طے ہو گیا نا۔ جیسے کسی کی ابتدا ہوگی ویسے ہی اس کی انتہا ہوگی۔ انسان کی آغاز و ابتدا کیسی ہوتی ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، سورہ نحل ہے۔ ہم نے شکم مادر سے تم کو جاہل پیدا کیا۔ آغاز کیا تھا؟ جاہل تھے، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے گئے، حافظہ کمزور ہوتا گیا، چیزیں بھولتے گئے، چونکہ آغاز جہالت سے ہوا تھا، انجام بھی جہالت پر ہوگا۔ جس کا آغاز علم سے ہوا ہوگا اب ہر دو وجود میں اس نے ایک حاضر بنایا، ایک غائب بنایا۔ حاضر نے کام فائدہ نہیں پہنچایا، غائب نے فائدہ پہنچایا۔ بھائی تم نے کھانا کھایا، کھانے میں توانائی نہ ہو، بیکار ہو گیا نا کھانا۔ دیکھا کیا کھانا یا انرجی؟ دیکھا کھانا، کام آئی انرجی۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، اولاد تو نظر آتی ہے، کبھی محبت دیکھی ہے تو کس کو چاہتے ہو؟ اولاد کو نا۔ اب جملے کو یاد رکھنا آخر تک،
خدا نظر نہیں آتا، خدائی نظر آتی ہے. خدا نظر نہیں آتا، خدائی نظر آتی ہے. اب کہتا ہوں اس نے ہدایت کی اساس بنا کر کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہی ہے جو غیب پر ایمان رکھے. بھائی میں نے کہا کھانا کھایا توانائی غائب، اولاد کو چاہا محبت غائب. سچی بات تو یہ ہے خود یہ انسان غائب ہے. کبھی کسی نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ بھائی غائب کہتے ہی اس کو ہیں جو خود نظر نہ آئے مگر جو نظر آ رہا ہو اس نظام کو چلائے. ٹھیک ہے، یہاں تک میرے ساتھ ہو. اسی لیے اتحاد کی بنیاد قائم ہوگی جب آپ غیب سے مستفیض ہوتے ہوئے ایمان لے آئیں. ایمان کا دوسرا نام یقین. اچھا لفظ کتنا عام ہے، آپ نے سنا نا، مجھے یقین ہے صاحب اس بات کا، میں ایمان لے آیا. ذرا پوچھو یہ ہوتا کیا ایمان؟ کیا ہوتا ہے بھائی ایمان؟ ایمان ہوتا ہے جو چیز آپ نے نہ دیکھی ہو، کسی نے دیکھی ہے، اس کے بتانے پر اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو یہ ایمان ہے. آسان سی تعریف ہے نا. بھائی ہم نے نہیں دیکھا، اللہ ہے. محمد مصطفیٰ نے خبر دی، اللہ ہے. اگر اس بات کی تصدیق تمہارا دل کر دے تو یہ ایمان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے آغاز پہ فروئی عبادتیں نہیں دی. زکوٰۃ کا حکم نہیں، خمس کا حکم نہیں، نماز کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں. اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو مان لو گے؟ مکے والوں کو دشمن نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے نظر آئے اور میں کہوں اس کے پیچھے دشمن ہے تو مان لو گے؟ کہنے لگے بے شک ہم مان لیں گے. یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان ہے. عزیزو اب اگر اس ہجوم میں جو یہ اقرار کر کے جا رہا ہو کہ اگر محمد کہے پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو ہوگا، اگر گھر جاتے ہوئے اس کو موت آ جائے تو وہ مومن مرا. اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، جو جتنی جلدی مر گیا اتنی ذمہ داریاں کم ہو گئی، جو جتنی دیر زندہ ہے ذمہ داریاں زیادہ ہے. بے شک صحیح بات. ٹھیک ہے، ایمان کی تعریف. اب ایک موقع اور آیا تاریخ میں، اور چونکہ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد وقت نہیں ہوگا تو جس حد تک ہو سکتا ہے، اور میں اس امر کا اعتراف کرتا ہوں کما حق گفتگو نہیں ہوئی. جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ سب بھی آپ تک نہیں پہنچا سکا. سنو، ایک موقع ہوا، ایک گھاٹی میں بنو ہاشم نے پناہ لے لی. قریش نے پہنچ گئے، بائیکاٹ کر دیا تھا. یاد آ گیا نا کچھ آپ کے؟ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ ذرا شعب ابو طالب کی. تو اس زمانے میں جب دیر تک بائیکاٹ جاری رہا اور بڑی مصیبت کا وقت تھا، بڑی تکلیف کا وقت تھا، ایسے میں ایک روز سرکار ختم مرتبت نے حضرت ابو طالب سے عرض کیا چچا جو معاہدہ کفار نے ہمارے بائیکاٹ کے لیے کیا ہے اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لہذا آپ جا کر ان سے کہیے کہ اب بائیکاٹ ختم کر دو، جو معاہدہ تم نے کیا تھا اس کو دیمک چاٹ چکی ہے. سچ بتانا ابو طالب نے دیکھا تھا دیمک نے چاٹا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو طالب نے دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ حضور نے. سرکار حضرت ابو طالب نے فرمایا اچھی بات ہے میں بھی جاتا ہوں. تو ابو طالب کس کی بات کا اعتبار کر کے جا رہے تھے؟ یہی تو ایمان ہے. انہوں نے کہا ابو طالب دیکھو ہم ابھی دیکھتے ہیں اگر وہ معاہدہ باقی ہوا تکلیفوں میں اضافہ کر دیں گے. کہا غلط ہو ہی نہیں سکتا. کہ تمہیں کیسے یقین ہے کہ میرے بھتیجے نے جو خبر دی ہے وہ مخبر صادق کی طرف سے ہے؟ یہی ایمان ہے. ٹھیک ہے.
آگے چلتے ہیں. ایک مثال اور ان بچوں کے لیے کہتا ہوں, بات کو بہت آسان کر رہا ہوں, اور میں نے, آپ یقین جانیں, مجھے جتنی محنت اپنی اردو کو آسان کرنے میں کرنی پڑی ہے, مجھے نہیں معلوم آپ نے سننے میں کتنی محنت کی ہے. اس لیے کہ خطابت ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتی, سماعت ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتی. اچھا, تو کیا ہوا کہ فتح مکہ ہونے والی ہے, سرکار دو عالم روانہ ہونے والے ہیں. تو ایک صاحب ہیں حاتم بن ورا یا حاتب بن ورا, 2 طرح نام آیا ہے. ان کے کچھ عزیز مکے میں رہتے تھے. انہوں نے ان کو خبر کرنا چاہی کہ سرکار ختم مرتبہ روانہ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک خط لکھا, ایک ضعیفہ کو دیا, کہا یہ خط مکے لے جا. جب وہ ضعیفہ خط لے جانے کے لیے تیار ہوئی, سرکار ختم مرتبت کو علم وہی پتہ چل چکا تھا. آپ نے کچھ بزرگوں کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو یہ بڑھیا خط لے جانا چاہتی ہے, یہ خط مکے نہ پہنچنے پائے, یہ جنگی راز ہے. وہ گئے اور انہوں نے جا کر یہ کہا کہ تو کوئی خط لے جا رہی ہے؟ اس نے کہا یہ ہے میرا سامان, اس کی تلاشی لے لو. انہوں نے تلاشی لی, خط نہیں ملا. میں 3 مرتبہ کی بات 1 مرتبہ میں کہتا ہوں, ہے نا. بات تو ایسے ہی ہوتی ہے صاحب کہ میرے ساتھ ساتھ آپ چل رہے ہوں, آپ پہنچ گئے وہاں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, اب انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم نے تلاشی لے لی, اس کے پاس خط نہیں ہے, آپ کو وہم ہوا ہے. فرمایا علی تم جاؤ. علی چلے, ضعیفہ سے جا کر کہا تو خط لے جا رہی ہے, وہ دے دے. کہ تمہارے ساتھی آئے تھے, تلاشی لے کر گئے ہیں, تم بھی تلاشی لے لو. فرمایا تلاشی لینے نہیں آیا, خط لینے آیا. خط لینے آیا ہوں. تلاشی شک کی بنیاد پر ہوتی ہے, وصولی یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے. محمد آل محمد ٹھیک ہے نا. یہ ایئرپورٹ پہ سب کے سامنے اسکین کیوں ہوتے ہیں؟ سب پر شک ہے. آپ نے دیکھا جب اتحاد کے مرکز کو چھوڑ دیا جائے. اچھا جناب, میں خط لے, تو جیسے ہی آپ نے فرمایا نا کہ میں تلاشی لینے نہیں آیا, خط لینے آیا ہوں, اس نے بالوں سے خط نکالا, خط آ گیا. ایمان کی تعریف بتا رہا ہوں اور پھر آگے چلیں گے. اچھا دیکھو, ایک اور بات یاد آ رہی ہے. سرکار دو عالم نے ایک غیر مسلم کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا, ٹھیک ہے, پیسے دے دیے, سامان وصول نہیں کیا. اب جب سامان لینے کا وقت آیا, حضور نے اس سے جا کر کہا کہ بھائی سامان دے دیں. اس نے کہا آپ نے تو پیمنٹ ہی نہیں کی ہے. آپ نے فرمایا میں پیمنٹ کر چکا ہوں. کیا کوئی رسید ہے؟ حضور نے لکھوایا نہیں تھا. کیا ہو گیا؟ تنازع ہو گیا. ایسے موقع پر کہاں جاؤ گے؟ کورٹ میں. ابھی آؤں گا کورٹ پہ بھی, عدالت میں جائیں گے نا. تو پھر کیا ہوا, مختلف لوگوں کو بلایا گیا. پھر کہہ رہا ہوں میری لسٹ ایک ہی بات پہ رک جائے گی, ٹھیک ہے. بلایا, جو بھی آیا اس نے آ کر یہ کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو گواہ بنایا تھا؟ کسی کے سامنے پیسے دیے تھے؟ فرمایا نہیں, سامنے نہیں دیے تھے. لکھوایا تھا؟ فرمایا لکھوایا بھی نہیں. کہا بھائی تو اسی کی بات ماننا پڑے گی. ایسے میں ٹہلتے ہوئے حضرت خزیمہ ابن ثابت آ گئے. وہاں پر نام سنا خزیمہ ابن ثابت کا؟ اس لیے میں کہتا ہوں ذرا اصحاب کے بارے میں بھی مطالعہ کیجئے. اچھا, آ گئے اور انہوں نے آ کر
کہا کہ میں گواہی دے رہا ہوں میرے سامنے پیمنٹ ہوئی تھی. اب جو بروکر ہے جو سیلر ہے وہ تو پریشان ہو گیا کہ گواہ بھی آگے آئے جو کہتا ہے میرے سامنے ہوئی تھی, کیا گواہی دیتا ہوں, لہذا فیصلہ تو محمد مصطفیٰ کے حق میں ہو گیا ہے نا. اس نے سامان حضور کے حوالے کر دیا. حضور نے کہا یہ تو بتاؤ خزیمہ تم تو اس وقت تھے ہی نہیں جب میں نے پیمنٹ کی تھی, تم نے کیسے اتنے یقین سے کہا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جس کے کہنے پر اندیشے خدا پر ایمان لے آیا. یہ کیا ہے سمجھیں تو ایسی جگہ اسی لیے ایک جملہ کا قرآن نے سورہ نساء 65ویں آیت, اور میں درخواست کر رہا ہوں کہ گھر جا کے اس آیت کو دیکھنا ضرور. میں نے اتنی آیات تلاوت کی ہیں, کسی کے لیے نہیں کہا, اس کے لیے کہہ رہا ہوں پڑھنا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, سورہ نساء 65 کہہ رہا ہوں ضرور پڑھنا. کیا کہا؟ خدا کی قسم یہ مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھ کو حکم نہ بنا لیں. کن معاملات میں؟ فیما شجارہ اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھنا, شجارہ بینہم, جس میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. جج کس کو بنائیں گے؟ تجھے بنائیں گے. فیما شجرہ بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور ابھی جب تو فیصلہ کر دے تو دل میں شک بھی نہ آئے. ہوتا ہے نا, کورٹ کا فیصلہ سن بھی لیتے ہیں, ماننا مجبوری ہوتی ہے, لیکن کہتے رہتے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا, ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. لیکن جب اللہ کے نبی فیصلہ کرے نا, ایسا خیال بھی نہ آئے کہ انصاف نہیں ہوا. لیکن کہا کیا ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں شجرہ بینہم, شجر کا مطلب کیا ہے؟ تنازع. اللہ اکبر. شجرہ تنازع, سمجھ میں آ گئی بات. آدم کو پہلے روز کیا کہا تھا؟ لا تقربوا هذه الشجرہ, اس شجر کے پاس نہ جانا. تو یاد رکھنا اتحاد و اختلاف دونوں جڑے ہوئے ہیں شجر سے. اب یہ مولا کی دی ہوئی خیرات ہے, میں آپ سے کہتا ہوں شجر کسے کہتے ہیں, شجر کو کیوں شجر کہتے ہیں؟ مجھے جملہ یاد آتا ہے, جوش ملی آبادی نے کہا ایک آدمی نے بلی کا نام 100 زبانوں میں یاد کر لیا, لیکن یہ پتا نہیں تھا بلی ہوتی کیا ہے. ہمارے ساتھ عربی زبان کے ساتھ ایسا ہی مذاق احباب کرتے ہیں. شجر کسے کہتے ہیں؟ سنو, شجر اس کو کہتے ہیں جو نیچے سے ایک چلتا ہے, اوپر جا کر مختلف شاخوں میں بڑھ جاتا ہے. اور شاخیں اسی وقت باقی رہتی ہے جب تنے سے جڑی رہے. اتحاد و اختلاف. لا تقربوا هذه الشجرہ. دیکھو تنازع نہ کرنا, جھگڑا نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ کہ یہ غیب کا معاملہ ہے. میں پھر متصل ہو گیا, غیب کا معاملہ ہے. ایمان کیا ہے؟ میں نے اتنی مثالیں دے دی. ایمان کیا ہے؟ غیب پر یقین کر لینا. ایمان کیا ہے؟ دیکھے کسی بات کو مان لینا. اللہ کو دیکھا ہے؟ مانتے ہو نا, یہی ایمان ہے. جنت دیکھی ہے؟ نہیں. مانتے ہو؟ یہی ایمان ہے. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں. مانتے ہو؟ یہی ایمان ہے. مردے زندہ ہوتے دیکھے ہیں؟ اللہ مردے زندہ کرے گا, مانتے ہو؟ دیکھ کر مانتے ہو؟ بے دیکھے مانتے ہو؟ بے دیکھے مانتے ہو. یہ ایمان کا کم از کم درجہ ہے. ہم بڑے چھوٹے چھوٹے ایمان کے لیول ہیں ہمارے, لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ اللہ سے کہنا نہیں کہ اللہ دکھا تو مانیں گے. میں کدھر جا رہا ہوں سنا؟ ایک اللہ کا خلیل نبی کہنے لگا رب ارنی کیف تحیی الموتى, دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا. اگر میں کہوں نا کہ پروردگار تب مانوں گا جب تو دکھا, تو آپ کافر قرار دے دیں. اب خلیل خدا کیا کہہ رہا ہے؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى,
परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। काला अवलम तो मैं, क्या ईमान नहीं रखते? क्या मतलब है? ईमान रखने वाला यकीन रखता है। कहता है अवला तो मैं, क्या ईमान नहीं रखते? काला बला, ईमान रखता हूं। वला किल यतमइन्ना कल्बी, चाहता हूं इत्मीनान मिल जाए। तो इब्राहिम क्या है? मोमिन। कहा ना काला बला मोमिन हो, लेकिन चाहता हूं इत्मीनान हो जाए। बाकी लोग क्या है? सुनोगे आए काला तिल आराबो आमन्ना, सूरह हुजरात है। उन्होंने कहा कि भाई हम तो ईमान ले आए। कह दो कि नहीं भाई तुम ईमान नहीं लाए हो। लम्मा यदखुलिल ईमाना फी कुलूबिकुम, ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। वलाकिन कुलू अस्लिमना, तुम तो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो हम इस्लाम लाए। लोग इस्लाम लाए, इब्राहिम मोमिन है, मुतमईन होना चाहते हैं। हमें इस्लाम के 3 दर्जे मालूम हो गए। आम आदमी का ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम है, अंबिया का ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान है, मोहम्मद आले मोहम्मद का ला इलाहा इल्लल्लाह इत्मीनान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आगे आगे बढ़ के थोड़ा पढ़ सकते बीच ठीक है ना? में गैप पड़ा। अच्छा तो क्या वाकई इब्राहिम को इत्मीनान नहीं था? करें ना थोड़ी सी बात तो, क्या इत्मीनान नहीं था? नहीं। कौन है जो इस बात में शक करे? लेकिन किसमें जरूरत है कि इसका इनकार करे कि इब्राहिम कह रहे थे वलाकिन लियतमइन्ना कल्बी, इत्मीनान कल्ब है। ज़हन मुतवज्जे हैं? बात कहूं, देखो 2 चीजें हैं, एक है ईमान, एक है इत्मीनान। ईमान और इत्मीनान में फर्क यह है कि आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, 4 हज़रात वहां बैठे थे, 3 आदमी और आ गए, कितने हो गए? 7 हो गए, लेकिन तीनों को आप जानते नहीं हैं। अब आप नहीं बता सकते ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये मुसलमान है या हिंदू है। क्यों? उसका यहूदी होना, उसका ईसाई होना, उसका हिंदू होना उसका ईमान है। लेकिन अगर वो आकर बैठे और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हो तो आपको इतना मालूम हो जाएगा मुसलमान हो या यहूदी कम से कम मुतमईन नहीं है। सही है। समझ बात आ गई? यानी ईमान बातिन होता है, इत्मीनान जाहिर होता है। ईमान छुपा हुआ होता है, इत्मीनान जाहिर होता है। इब्राहिम कह ये रहे परवरदिगार मेरे जाहिर और बातिन को एक जैसा बना दे, मेरे जाहिर और बातिन को एक जैसा बना दे। अब आपसे कहता हूं जिस्म जाहिर होता है ना, रूह बातिन होती है। जिस्म नजिस होता है तो गुस्ल दे के पाक कर लेते हो, कभी रूह को गुस्ल दिया? नहीं। कभी तुम्हारी रूह को नींद आई? नहीं। कभी रूह को थकन हुई? नहीं होती। क्यों? बातिन को थकन नहीं होती। जो साहिबाने इत्मीनान होते हैं उनका जाहिर और बातिन एक जैसा होता है। जैसी उनकी रूह पाक ऐसे ही उनका जिस्म पाक, जैसे उनकी नींद वैसे ही उनकी बेदारी। मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद मैंने तय किया इमारत की छत पे जाना है, मैं जा नहीं सकता जब तक सीढ़ी ना हो। मेरी रूह ने तय किया आलम बाला में जाना है। वाह 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 वाह। तो जा सकती है रूह या नहीं जा सकती? भाई ख्याल का क्या है, वो तो आसमान तक चली जाए। रूह का क्या है? रूह को सीढ़ी की जरूरत नहीं, रूह को जहाज की जरूरत नहीं, रूह को रॉकेट की जरूरत नहीं। जिसका जाहिर व बातिन एक जैसा था वो पूरी रात जमीन पर भी रहा, बिस्तर गर्म रहा, वजू का पानी बहता रहा, वो गया भी आया भी। ठीक है? अब मैं
نہیں جا رہا ہوں کہ آپ سے بات کروں خرق کیا ہوتا ہے، التیام کیا ہوتا ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اور مجالس بھی ہیں، اور لیکن ایک بات کہتا ہوں، اس نے اس ظاہر و باطن کو ایک جگہ جمع کیا تھا، اور یاد رکھنا 3 چیزیں ہیں، ایک ہے زمانہ، ایک ہے دہر، ایک ہے سرمد، اور یاد رکھنا سرمد میں صرف وہی جاتا ہے جو اصل ہوتا ہے۔ اب مجھے احساس ہے، میں چھوڑ رہا ہوں اس بات کو، جو صرف اصل ہوتا ہے، زمانے میں جسم و روح کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب بھی لفظ عبد کہا جائے گا تو اکیلی روح نہیں ہوتی، عبد نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ علماء نے یہ طے تو کر لیا تھا کہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، لیکن جس رات یہ طے کیا نا، اس رات مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے بہلول نے کہا کہ نماز ہم پڑھائیں گے۔ اجازت مل گئی بہلول کو، بہلول نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ اسرا پڑھنا شروع کیا، سبحان الذی اسرا بروحہ لیلا من المسجد الحرام، جب کہا نا تو پیچھے سے نمازیوں نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، بہلول نے پھر کہا اسرا بروحہ، تیسری مرتبہ پھر ٹوکا، بہلول نے پھر کہا۔ اب بہلول مڑ کے کہتے ہیں جب تمہیں معلوم ہے کہ معراج عبد نے کی ہے، پھر بحث کیوں کرتے ہو کہ روحانی معراج ہے؟ میں تو دو جونوں میں واقعہ سے گزر جاتا ہوں، کیوں؟ ظاہر و باطن ایک ہے، بات واضح ہوگی نا؟ تو ابراہیم چاہ رہے تھے ظاہر و باطن ایک ہو جائے تاکہ یقین میں اضافہ ہو جائے۔ جس کا ظاہر و باطن ایسا ایک تھا وہ دعا نہیں مانگ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا لو کشف الغطاء لمسدت یقینا، اگر پردے بھی چاک کر دیے جائیں تو میرے علم و یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں ہے یہ بات؟ کیوں ہے یہ بات؟ یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ دعوے کا نام ہے، محمد والے محمد دلیل کا نام۔ سبحان اللہ۔ نہیں اب دعوے دلیل کو کیسے آسان کروں؟ دیکھیے عرض کر رہا ہوں آپ سے، ایک چیز ہوتی ہے جس میں کیفیتیں ہوتی ہیں، اللہ میں ہے کیفیتیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات ہے۔ ایک چیز وجود ہوتی ہے، ایک چیز ذات ہوتی ہے۔ وجود کسے کہتے ہو؟ شاعری ایک چیز تو ہے، شاعری دکھاؤ، دکھا سکتے ہو؟ شاعر دکھاؤ گے، شاعری نہیں۔ کیوں؟ شاعری نہ خوش ہوتی ہے نہ ناراض ہوتی ہے، شاعر خوش بھی ہوتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے، شاعری کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، شاعر کو گرمی بھی لگتی ہے سردی بھی لگتی ہے، شاعر کو بھوک لگتی ہے شاعری کو بھوک نہیں لگتی۔ وہ ہے ذات، نہ راضی ہوتا ہے نہ ناراض، نہ سکون میں آتا ہے نہ مضطرب۔ تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ضروری تھا یہاں پر ایک ایسے وجود کو پیش کرتا، راضی وہ ہوتے رضامندی اس کی ملتی، ناراض یہ ہوتے غضبناک وہ ہوتا، خلق وہ کرتا بیٹے کی ادا کرتے۔
ہوگا, ناراض کیسے ہوگا؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ راضی ہونا اور ناراض ہونا دو کیفیتیں ہیں. جب کوئی راضی ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ ہوگا, جب ناراض ہو جائے گا دوسرا رنگ. وہ نہ بھی کچھ کہے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اتنے اطمینان سے مجھے سن رہے ہیں, مجھے پتہ چلتا ہے. اگر اس میں کوئی سوتا ہوا نظر آ جائے تو مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے چہرے کو دیکھ کر میں سمجھ جاؤں گا کس کیفیت میں بیٹھا ہے. کیفیتوں کا پتہ ہمیشہ چہرے سے چلتا ہے. وہ چہرے والا نہیں, بندہ بغیر چہرے یہ تخلیق کائنات کے آغاز پر 14 کے چہرے بنا کر کہا یہ میرے چہرے ہیں. تبھی تو کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تھوڑا سا تحمل کر لینا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. اگر میں یوں کہوں ہم وہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو, میں نے کچھ غلط کہا؟ نہیں. اچھا, یہ جو لفظ بولتے ہو انشاءاللہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں اگر میرا مولا چاہے تو میں نے کچھ شرک کیا. قرآن کہہ رہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ تو وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں, میں وہی چاہتا ہوں جو یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ چاہتا تھا کہ آدم کو خلیفہ بنائے, تو میں کہتا ہوں آل محمد چاہتے تھے تو آدم خلیفہ بنے. بے شک بے شک بے شک. اللہ چاہتا تھا توریت و زبور آئے, میں کہتا ہوں محمد و آل محمد نے چاہا تو توریت و زبور نازل ہوئی. بے شک. کیونکہ ان کی چاہت اس کی چاہت, اس کی چاہت ان کی چاہت ہے نا. بہت زیادہ مشکل میں آپ کو نہیں ڈالتا, لیکن ایک بات پہلے کون چاہتا ہے؟ پہلے کون چاہتا ہے؟ اللہ. مسلم بھائی نے کہا ہے پہلے اللہ چاہتا ہے. چلو بھائی مانتا ہوں ان کی بات, پہلے اللہ چاہتا ہے. ظاہر انہوں نے اس لیے کہا کہ اللہ خالق ہے, وہ پہلے چاہتا ہے, پھر یہ چاہتے ہیں. ایک بات سوچ کے بتانا, یہ کس کا فیصلہ تھا کہ راہب بے اولاد رہے؟ سبحان اللہ. بھائی واہ 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 واہ. کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ کا فیصلہ تھا. راہب بے اولاد رہے, آیا بھی تھا خدمت رسول میں, ہے نا, آیا بھی خدمت رسول میں, فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اب بتاؤ قسمت کون لکھتا ہے؟ کاتب تقدیر. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. بھائی اس کی قسمت میں اولاد تھی نہیں, لکھا ہوا فیصلہ تو یہی تھا, بس حسین نے طے کر لیا بیٹے دینے ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اللہ کے تغیر نہیں, کیفیت نہیں, جو طے کیا تھا روز اگر طے کر لیا تھا. اب بات پھیلاتا نہیں, آخری تقریر ہے. عالم ارواح جانتے ہو نا, جس کو خلقی نہیں کرنا تھا وہ تو عالم ارواح میں بھی نہیں ہوگا نا. اس کے آگے جو ہے پوری 10 مجلسوں کا موضوع ہے. میں کیا کروں, آخری دن یہ بات سامنے آ گئی ہے نا. عالم ارواح میں بھی تو نہیں ہوگا نا. عہد الست کا کیا ہوگا بھائی؟ کہا تو اللہ کے رسول نے یہی, وہ غمگین ہو کے گیا. کیا بات ہے, چہرہ لٹکا ہوا نانا کے پاس سے آ رہا ہے. کہا گیا تھا, وہ کہتے ہیں قسمت میں اولاد نکاح میرے ساتھ. نانا یہ لڑکا ہوا آیا, حاجت لے کے آیا, اس کو اولاد کیوں نہیں دیتے؟ کہا حسین بیٹا اس کی قسمت میں اولاد ہے نہیں. کہا نانا اگر ہوتی تو تیرے پاس کی بات نہیں ہے. حسین اس کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے. کہ حسین قسمت میں نہیں ہے, کہ ایک نہیں 2 بیٹے دیتا ہو. حسین نے 7 بیٹے عطا کیے, رائی بیٹا بس مولا بس. کہ 13
یہ اذن ربی کے مالک ہیں. کیوں؟ یہ اس کے دعوے کی دلیل ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا، ایک ہے شاعری، ایک ہے شاعر. شاعری بذات خود دعویٰ ہے. اس دعوے کی تکمیل کون کرے گا؟ شاعر. اور جبھی دعویٰ دلیل والا ہوگا جب شاعر شاعری کے ساتھ موجود ہو. اگر ایک آگے ہو ایک پیچھے ہو تو دعویٰ کیسا، دلیل کیسی؟ جب ذات پروردگار دعویٰ ہے، آل محمد دلیل ہے، تو اصول دعویٰ یہ جب سے دعویٰ ہو اس وقت سے دلیل ہو. اسی لیے ایک بات کہتا ہوں، وہ شاہد نہیں ہے، وہ شہید ہے. سمجھتے ہو شاہد اور شہید؟ تم سب گواہی دیتے ہو توحید کی، رسالت کی، لیکن شہید نہیں ہو. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. رسول شہید ہے. فرق کیا ہے؟ تم نے اللہ کو مانا ہے رسول کے کہنے پر. اب اس سے آگے میں نہیں کہتا نا، مجھے بھی تو بچنا ہے نا آپ سے. تو اب رسول شہید ہے. بس آسان الفاظ میں یہ سمجھ لو، شاہد صرف گواہ کو کہتے ہیں اور شہید عینی گواہ کو کہتے ہیں. محمد و آل محمد عینی گواہ ہے، کائنات بن رہی تھی اور یہ دیکھ رہے تھے. اس لیے رازق وہ ہے، رزق یہ دیتے ہیں. شافی وہ ہے، صحت روضہ نجف سے ملتی ہے. عطا وہ کرتا ہے لیکن ہمیں چیزیں کربلا سے ملتی ہے. بس جو عطا کرنے والا ہے حسین، کیا عطا کیا؟ راہب کو 7 بیٹے. اس حسین کو بھی اللہ نے بیٹا دیا، ایک چاند سا بیٹا، اکبر جیسا بیٹا. اور تم سن چکے مجھ سے محرم کی چھٹی کو کہ حسین نے اس دعوے کی دلیل میں کیا کیا. بتاؤں کیا کیا؟ جس وقت اکبر نے سینے پر برچھی کا پتھر کھایا، اور سلطان کربلا خیمے سے چلے. مقاتل کہتے ہیں کہ مظلوم آوازیں دے رہا تھا، علی اکبر بیٹا مجھے آواز دو، تم کدھر؟ اور جب اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ پیشانی پر بوسہ دینے کے لیے مظلوم نے سر جھکایا. جب سر جھکایا تھا میرے مولا کی ریش مبارک میں کوئی بال سفید نہیں. جب بوسہ لے کے سر اٹھایا کوئی بال سیاہ نہیں تھا. آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار تیرا نام باقی رہے، میرا اکبر رہتا ہے رہے، نہیں رہتا نہ رہے. یہ ہے حسین. آج عاشور کی رات ہے، نہ معلوم زندگی موقع دے نہ دے، جی بھر کے پرسہ دے دو. کل 2 بجے ہم حاضر ہوں گے پرسہ دینے کے لیے، دوپہر کو 2 بجے. کل گفتگو نہیں ہوگی. جس گھر میں جنازہ، ایک جنازہ ہو تو گفتگو نہیں ہوتی. کل پرسہ دینا ہے. کل کا دن تمہارا عام دنوں سے مختلف ہو. اس طرح رہنا جیسے تمہارا بادشاہ مار ڈالا گیا ہو. وہ حسین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آج محرم کی نویں ہے نا، ہمارا طریقہ یہی ہے. آج ہم پرسہ دیتے ہیں ام رباب کو. یہ حسین کا وہ بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ. اور ایک بات کہوں، جب سرکار ختم مرتبت کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تو پہلے اعزہ جایا کرتے تھے، پھر اصحاب جایا کرتے تھے. لیکن کربلا میں سید الشہداء نے یہ اہتمام کیا کہ پہلے اصحاب جائیں گے اور پھر اعزہ جائیں گے. یہ ترتیب بدلی کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلوم تھا کہ جو بھی ہے اس کو مارے جانا ہے، لیکن جو جتنی دیر تک زندہ رہے گا
अंदाज से सोचता हूँ ये नन्ही सी जान और आशूर का अंजाम आखिरी वक्त तक मेरा शहजादा यहाँ तक के हुसैन ने आवाज दी हल में नासरियन सोना और खेमे में शोर बरपा हुआ। हुसैन दरवाजे पर आए, क्या बात है मेरा बाप, मेरी जिंदगी में ये गिरजे की आवाजें कैसी है? मौला जब आपने आवाजें इस्तिगासा बुलंद की है ना तो असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया, किसी के बहलाने से बहलता नहीं है। कहो मेरा बाप लाओ अली असगर को मुझे दे दो। बस जब कहा ना हुसैन ने अली असगर को मुझे दे दो, माँ खुश हो गई, चाहे असगर को उठाया, खिदमत में लाई, सैयद सरदार मेरा असगर आ गया। फिर माँ को कोई बात याद आई, कमला एक मिनट ठहर जाओ, एक लम्हा दो। बच्चे को गोद में लिया, फिर खैमे में ले गई। अब जब खैमे से बाहर लाई ना तो नया कुर्ता पहना दिया था, कमर में बांध दिया था। कहने लगी माँ मौला मेरा बच्चा छोटा है तो क्या हुआ, शेर खुदा का पोता है। चले जाकिरीन कहते माँ को फिर एक बात याद आई, कमौला एक बात आगे बढ़ी। उम्मे रबाब ने बच्चे के कान में कुछ कहा, कहते फिर माँ भी बहुत रोई, बच्चा भी बहुत रोया। जाकिरीन वजाते किया करते हैं माँ ने ये कहा था असगर बेटा जब दादी की खिदमत में जाना तो मेरा सलाम देना और कहना कि माँ मुंह इसलिए न धुला सकी कि पानी नसीब नहीं हुआ था। असगर बेटा जब तीर आए तो रोना नहीं, तो ये न कह दे रबाब के शीर की तरह भी है। हुसैन चले कहते हैं बना के शान मुजाहिद की ले चले हजरत, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। मैदान में पहुंचे, फरमाया फौजी भी हया अगर तुम्हारी निगाहों में हुसैन कसूरवार है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा प्यासा है, हो सके तो थोड़ा सा पानी पिला दो। सोच सकते हो जिनके लिए अल्लाह ने उम्मत से मोहब्बत मांगी थी, आज उस पैगंबर का वारिस पानी मांग रहा था, पानी नहीं मिला। फरमाया अगर ये समझते हो कि हुसैन बच्चे के लिए पानी लेकर पी लेगा तो लो मैं अली असगर को सूखी रेती पर लिटा देता हूँ, लिटा देता हूँ। किसी ने पानी ना पिलाया, बच्चे को उठाया, फरमाने लगे असगर बेटा मैं तो हुज्जत तमाम कर चुका, तुम भी हुज्जत खुदा के फिसर हो। बस असगर ने अपनी खुश्क जबान होठों पर फेर, फौज के सिपाही मुंह फेर फेर कर रोने लगे। उमर साहब ने बिगड़ता मंजर देखा और मुला को हुक्म हुआ एकता कलाम हुसैन का कलाम कदा कर, और मुला ने तीर को कमर पे चढ़ाया, हाथ कांपा, तीर गिरा। किसी ने बढ़ के कहा उमर तू जैसा बहादुर तीरंदाज तुम मुल्क अरब में मौजूद नहीं, एक बच्चे से डर गया। क्या बच्चे से नहीं डरता? जब तीर चलाना चाहता हो किसी खेमे का मर्दा उठता है। पता है तीर कैसा था? ये आम तीर नहीं था, और इतनी बुखला चुकी थी वो तीर जो मैदान में घोड़ों और ऊंटों को मारने के लिए इस्तेमाल तीर ऐसे शोभा। अब तो उर्मिला ने तीर चढ़ाया ना कमान पर, सिनान में आंखों पे हाथ रख दिया, तीर चला और मेरा बाप ने आवाज दी असगर बेटा मेरा की अमानत से खबरना। बच्चा लेटा था, उठ के बैठ गया, तीर को गले भर लिया, खेमे की तरफ देखा, अम्मा मैं रोया नहीं। ये बानों का बयान किसको दूं
غر کہاں تھا یہ بانوں کا حیا کس کو دوں اب لو اب جیو کس کے سہارے پاس میرے کیا رہا زندگی ہے رائگاں عمر ہے نازک گلا 3 دن سے خشک تھا ہائے وہ نازک گلا 3 دن سے خشک تھا بڑھ کے موجیں تھی